الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت علم ظاہر فرمائی۔ اب یہ دوسرا شرف ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ویسے تو کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا یا خضوع اختیار کرنا یہ سجدہ کہلاتا ہے، لیکن شریعت میں 7 اعضاء پہ سر جھکانا اپنا، یعنی پیشانی ہے، 7 ناک کا والا حصہ، اسی طرح دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں قدموں کے اطراف، ان کو زمین پہ رکھنا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات پوری نماز پہ بھی سجدے کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صرف آداب بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے، جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیوں حکم دینا تھا شرک کا اگر یہ شرک ہوتا؟ اس لیے یہ سجدہ بطور عبادت نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے، جیسا کہ پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب حرام ہے۔ تو تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا جب میں یہ آدم علیہ السلام بنا دوں، ان کو پیدا کروں، تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ اعراف اور سورۃ ہجر ہے، سورۃ صاد ہے، اور بھی جگہوں پہ یہ چیز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورۃ اعراف اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں آیہ نمبر 11 میں، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ابلیس ساجدین میں سے نہ ہوا۔ سورۃ ہجر آیہ نمبر 31 میں فرمایا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 61 میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور اسی طرح کا سیاق جو ہے سورہ کہف آیہ نمبر 50 میں بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 116 میں بھی ہے، اور سورہ صاد آیہ نمبر 74 میں بھی ہے۔ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کافروں سے ہوا۔ تو یہ بات یاد رہے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، جیسا کہ ابھی سورۃ کہف کی آیہ نمبر 50 میں گزرا ہے، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتوں کو حکم تھا اور ابلیس کو حکم نہیں تھا، کیونکہ سورۃ اعراف میں آیہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا یا تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور جگہوں پہ بھی یہ فرمایا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اگرچہ وہ حقیقی طور پہ جنوں میں سے تھا لیکن حکم میں ان کے ساتھ شامل ہوا، لیکن اس چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ بھی دیا نا، ابلیس سے کہا کہ ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیہ نمبر 75 میں فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اسے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ اب اس نے جواب میں کیا کہا؟ ابلیس نے سجدہ
نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ اس کا انکار تکبر کی وجہ سے ہوا۔ تو جس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے وہ انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ابلیس نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا اور رد کر دیا صرف تکبر کی وجہ سے۔ تو استکبارہ میں شدت کے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے کہ شدید تکبر کا اس نے اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، ہر آدمی کا چاہتا ہے، اس کے دل چاہتا ہے کہ اس کے لباس، اس کا جوتا وغیرہ اچھا ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر باطر الحق وغمط الناس، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں، اس لیے تکبر سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ یہ جو تعظیمی سجدہ ہے، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بعض پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی آگے سے خاموش رہتے ہیں، جبکہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853 ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام گیا تھا، میں نے وہاں انہیں دیکھا وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ آپ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا نہ کرو، فإنی لو كنت آمرا أحدا يسجد لغیر اللہ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو حکم دینا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس امت میں یہ جو تعظیمی سجدہ تھا یہ بھی حرام ہو چکا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے عبادت والا تو وہ تو کسی امت میں جائز نہیں رہا۔ اس لیے ایسے اعمال سے بھی ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی میں نہ آ سکیں، تکبر سے بچ جائیں جو ہر خرابی کی جڑ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان حق سے دور، اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔